پی آئی اے کے متاثرہ شخص کا احوال آپ نے دیکھ لیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ادارے کے خسارے کی بنیادی وجوہات کی۔ ادارے کی تباہی کی بنیادی وجہ ہے سیاسی بنیادوں پر تقرریاں، تبادلے اور منظور نظر لوگوں کو بااثر شخصیات کا آشیرواد۔ ناظرین، بندرگاہیں اور ایئرپورٹ کسی بھی ملک کی نہ صرف شناخت تصور کی جاتی ہے بلکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے اذہان میں قومی شناخت کا تاثر بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں حالات یکسر مختلف ہیں۔ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں سیاسی رنگ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور حیف کی بات یہ ہے کہ اس قوم کے بٹوارے اور منظور نظر لوگوں کو نوازنے کے لیے یونینز تو ہیں، لیکن ملک کو سنوارنے کے لیے یونٹی نہیں۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جناح ٹرمینل ہی دیکھ لیجئے۔ ایئرپورٹ کا حصہ کم اور سیاسی مہم جوئی کا مرکز زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ جگہ جگہ سیاسی قائدین کی تصاویر اور نعرے، اور اس کی جھلک صرف دیواروں پر ہی نہیں بلکہ رویوں میں بھی بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ انٹری گیٹ پر بیٹھے یہ صاحب انٹرکام کی سہولت سے بھی محروم ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی۔ کون ہے سلطان صاحب؟ سلطان حسن صاحب اسپوکس مین جی پی آئی اے۔ جی اسپوکس مین ترجمان پی آئی اے کے ترجمان کیے ہاں 2 بجے سے چھٹی ہے۔ ٹائم لیا ہوا ہے ابھی بات میرے کی ہے۔ بھائی میرے کو نہیں بتا ہے، آپ کریں نا، فون کریں، ان سے پتا کریں۔ فون یہاں نہیں ہوتا، فون والا چلا گیا 2 بجے آئے۔ جو بھی آئے 2 بجے کے بعد آئیے گا، یہاں انٹرکام تو نہیں ہے۔ کیا ایسے جملے فرسودگی کی علامت دکھائی نہیں دیتے؟ ناظرین، بظاہر تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا مافیا ہے، کیونکہ جب تک نظام میں چیک اینڈ بیلنس کا عنصر ایکٹیو نہیں ہوگا، نیچے سے لے کر اوپر تک پوری کی پوری چین سست روی کا شکار اور بدعنوانی کی لپیٹ میں رہے گی۔ ٹکٹنگ سے لے کر بورڈنگ اور بورڈنگ سے لے کر پرواز تک کہیں کوئی فیسلیٹیشن دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بد اخلاقی کا ترہ امتیاز عمر رسیدہ ایئر ہوسٹسز اور سب سے بڑھ کر ان کی لاجواب سروس۔ اسٹار ٹریکس کی جانب سے 3 سٹار ایئر لائن کا درجہ پانے والی پی آئی اے کی 3 سٹار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ پی آئی اے کی اولڈ ایئر ہوسٹس کے رویے اور جہازوں کے ساتھ ساتھ عملے کی ری ویمپنگ نہ ہونے اور نوجوان اور باصلاحیت افراد کی میرٹ پر بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ادارہ تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہم اداروں کی بہتری کے لیے وسائل کا رونا روتے تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا ان اداروں کے ذمہ داران دستیاب وسائل کو بطریق احسن استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پوری دنیا میں پائلٹ سے لے کر کیبن کریو تک یونینز اور ایسوسی ایشن سے منسلک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں رواج قطعی مختلف ہے۔ پی آئی اے جیسے قومی ادارے میں یہ ایسوسی ایشنز مثال کے طور پر اگر پالپا کا ذکر کیا جائے تو صرف مفادات کے حصول اور ادارے کے ذمہ داران سمیت حکومتوں کو بلیک میل کرنے کا جب بھی تذکرہ آتا ہے پیش ہوتی ہیں۔ کبھی تنخواہوں میں اضافے کو بنیاد بنا کر فلائٹس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو کبھی دیگر سہولتوں کی عدم فراہمی کو جواز بنا کر نتیجے کے طور پر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو صرف اور صرف ایک عام شخص کو۔ اس قومی ادارے میں ٹیکنیکل اور ریسرچ ڈپارٹمنٹس تو ہیں، لیکن پرزہ نہیں۔ طیاروں کی مینٹیننس کے لیے خریدے جانے والے اسپیئر پارٹس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی تکنیکی خرابی ہو جائے تو جگاڑو کام کر کے اور مسافروں کی زندگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جہاز کو پرواز کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ 1955 میں اورینٹ ایئر ویز کے ساتھ انضمام کے نتیجے میں مارز وجود میں آنے والی قومی ایئر لائن نے کئی دیگر نجی ایئر لائنز کو تو کھڑا کر دیا ہے، لیکن پی آئی اے آج تک نقصان در نقصان کا شکار ہے۔ 30 ستمبر 2010 تک ٹیکس لاسز 11.2 بلین تھے، جو 30 ستمبر 2011 میں 19.2 بلین تک جا پہنچے ہیں۔ اگر کوئی ذمہ داران سے پوچھے کہ 8 گھنٹے تک آپ لوگ بین الاقوامی ایئرپورٹس پر طیاروں کو کھڑا رکھتے ہیں، ان کے ٹیکسینگ چارجز کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ ان کے ٹیکسینگ چارجز کی اگر بات کی جائے تو اربوں روپے کا سالانہ نقصان صرف وہیں پہ ہوتا ہے۔ کسی بھی منزل پر لینڈنگ اور ٹیک آف کے درمیان پارکنگ کا دورانیہ 45 سے 60 منٹ تک ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی حالت میں ٹائم اس سے زیادہ ہو تو وزن کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے، اور ہماری قومی ایئر لائن کی حالت زار یہ ہے کہ فلائٹ 8 سے 10 گھنٹے تک لیٹ ہو تو معمول کی بات تصور کی جاتی ہے۔ شاید ان اعداد و شمار کا ادراک قومی ادارے کے عہدیداران کو بھی نہیں ہے،
جو صرف اپنی نوکری کو بچانے اور جیبیں بھرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری سیٹ جو ہے اس وقت وہ 40 کی ہے، 40 کی، اس میں بوئنگ کتنے ہیں؟ بوئنگ کو مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی۔ پی آئی اے کے ذمہ داروں کی نااہلی اور قومی ایئر لائن کی بدحالی سے متعلق سنسنی خیز انکشافات دیکھیے اس بریک کے بعد۔